ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے, ہم نے اناؤنس کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ موسم چونکہ بدل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پر جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں تو بہت شدید ٹھنڈ ہے, اور اگر ساؤتھ کی بات کریں تو اب یہاں بھی موسم قدرے بہتر ہوتا جا رہا ہے, کافی سردی ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح مونسون میں بارشوں کا سلسلہ کم تھا, اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں زیادہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں, پھر اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت کم ہیں. تو کیا سلسلہ ہوگا اس پر بات کریں گے. ساتھ ساتھ جو بدلتا موسم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنزا, اور خاص طور پر اب ہم بات کر رہے ہیں کہ JN1 ایک ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا, جس کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں خطرات منڈلا رہے ہیں. اس کے ایک نیا ویریئنٹ ہے, اس سے اس کی کس طرح کے سمٹمز ہوں گے, کیا ہوں گے, اور اس کی جو بچاؤ ہے اس کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں, پوٹینشلی ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب, کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہیں, ساتھ ساتھ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر ویلکم ٹو دی شو, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جواد میمن صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ویدر ایکسپرٹ ہیں. جواد بھی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آؤں گا, پھر اس کے بعد آپ سے. ڈاکٹر صاحب, موسم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں, خاص طور پر جب سردی آ رہی ہوتی ہے یا پھر سردی جا بھی رہی ہوتی ہے. اس پہ کافی عمل دخل ہمارا اپنا بھی ہے, ہم اس طرح کیئر نہیں کرتے, پتہ سب کچھ ہونے کے باوجود احتیاطی تدابیر نہیں لیتے. اس دفعہ انفلوئنزا کے کچھ زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے, پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ انفلوئنزا ہے کیا. بیسیکلی نا, انفلوئنزا ایک وائرس ہے, اور اس وائرس کی وجہ سے پھر فلو کے جو ہے سمٹمز ہمیں ہو جاتے ہیں, جس میں ہم باڈی ایک ہے, بخار ہے. شروع جیسے ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہم شروع کے 1 سے 3 دن تک جو ہے وہ بخار بھی ہوتا ہے, باڈی ایک ہوتا ہے, اور ہمارے جسم میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے. پھر 5ویں سے 6ٹھے دن تک پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے اس کا اپنے نارمل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. انفلوئنزا کی 4 اقسام ہوتی ہیں جو ابھی تک پائی گئی ہیں. اس میں انفلوئنزا A, B, C اور D. جو عموماً جو ہیومن بینگ میں ہے وہ A اور B زیادہ ہوتا ہے, جبکہ C اور D جو ہے وہ زیادہ تر کیٹلز میں یا جانوروں میں جو پایا جاتا ہے. لیکن ہم بات کریں گے بیسیکلی A اور B کی, کیونکہ A جو انفلوئنزا ہے اسی کی جو سمٹمز ہیں اور جو سائنز ہیں وہ یہی ہے کہ رننگ نوز ہو جاتی ہے, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں میرے کیا ہو گیا, آپ چھینکے جاتے ہیں, آپ کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے, جسم میں بہت اکڑا پن, بہت درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ہائی گریڈ فیور بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب اگر اس کی کمپلیکیشن خدا نخواستہ ہو تو اس پیشنٹس کو نمونیا کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو پراپرلی ٹریٹمنٹ نہیں کی اور اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا تو خدا نخواستہ ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر لینی بہت ضروری ہے آپ کے نظر. بالکل جی, میں اس طرف بھی آپ کی طرف مزید آؤں گا, لیکن موسم کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل کہیں گے کہ موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جواد صاحب, موسم کی کوئی خاص اچھی رپورٹ مجھے تو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ کراچی میں جس طرح سردی کا اسپیل بھی لیٹ آیا ہے, جنوری گزر گیا اور تقریباً اب ہمیں فیل ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا دن کے ٹائم میں, صبح وہ بھی یا رات کے ٹائم میں, اور دن تو پھر گرم ہے کراچی کا. بارشوں کا سلسلہ بھی نہیں ہے, یقیناً جو بیماریاں ہیں, انفلوئنزا ہے اور بھی چیزیں ہیں, کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں بارشوں کے بعد, لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اونت بھائی دیکھیں, فی الحال کراچی میں تو ایسے کوئی بارشوں کا نہیں ہے, لیکن پچھلے 48 گھنٹوں سے جو ہے وہ بلوچستان میں اچھی بارشیں ہیں, ایک سسٹم موجود ہے اور اس کے زیر اثر جو ہے وہ کئی علاقوں میں چل رہی ہیں بارشیں. آنے والے دنوں میں فی الحال اگین کراچی میں تو ایس سچ نہیں ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیزن کے سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس دفعہ جو ویدر پیٹرنز چل رہے ہیں اس میں ٹیمپریچرز کے جو ہے وہ اپ ڈاؤن اس دفعہ بہت زیادہ شارپ دیکھنے میں آئیں گے. اور یہی اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ راتیں جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھنڈی ہیں, 10, 11, 12 ڈگری تک چل رہا ہے, لیکن دن بھی جو ہے وہ ابھی بھی ابو نارمل ٹیمپریچرز چل رہے ہیں اپنے ایوریج سے. اور کل سے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہاں کراچی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں, 24-25 ڈگری تھا, آج بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا. لیکن اوور آل اگر بارشوں کی بات کی جائے تو جین میں جو ہے وہ بارشوں کے 1 سے 2 اسپیل ہیں, لیکن یہ پھر جین کے جو ہے وہ آخری 10 دنوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ شہر میں ایک آدھا اچھا اسپیل ممکن ہے. صحیح. اچھا, میں چونکہ ایک چھوٹا سا سوال یہاں آتا ہے کہ یہ جو اسپیلز آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ سردی چونکہ لیٹ آئی ہے یہاں پر, رہے گی بھی لیٹ یا جلدی چلی جائے گی؟ یہ آلموسٹ اپنے نارمل ٹائم پیریڈ تک رہے گی, کیونکہ ابھی جو گلوبل پیٹرنز چل رہے ہیں مارچ میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اے سی وغیرہ آن ہو جاتی ہے, فیب کے مڈ کے یا میکسیمم اینڈ تک جو ہے وہ چلے گی. یہ جو اسپیل ہے یہ اس میں ایک ابھی جو بلوچستان میں جو سسٹم چل رہا ہے, آج سے ایک اور سسٹم داخل ہوا ہے
تقریباً 24 سے 36 گھنٹے اور رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی اچھی شدت کی ایک کولڈ ویو جو ہے وہ اکراس پاکستان انکلوڈنگ کراچی تو وہ آئے گی، تو آنے والے ہفتوں میں، آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید سردی میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، سردی میں اضافہ ہم اکثر یہ تو دیکھتے ہیں جی کہ کچھ احتیاطی تدابیر ضرور لیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے بعد سے خاص طور پر ہم نے وہ ساری احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں جو ہم نے پینڈیمک میں اپنائی تھیں۔ لاک ڈاؤن تھا، حکومتوں نے انفورس کرایا، اور حکومتیں آج بھی انفورس کراتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں، وہ بول بول کے تھک گئی ہیں کہ بھائی آپ ماسک کا جو ہے وہ استعمال کریں، ہاتھوں کو کس طرح واش کرنا ہے، صفائی کس طرح ضروری ہے۔ ہم فار گرانٹیڈ کیوں لے لیتے ہیں پورا رویہ کہ ہم ایک دفعہ وہ سویل آیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا ہم نے؟ اصل میں مسئلہ ہے کہ یہ انسان کی جو ہے نا ایک طرح کی نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ جب تک آپ کو ڈرایا نہ جائے آپ ڈرتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو جب تک آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ میں 2 فیز آئے تھے۔ پہلا فیز جو تھا لوگوں نے بالکل ہی جو ہے اس کی کیئر نہیں کری، اور دوسرے فیز میں جب ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد پھر کیا کرنا شروع کیا، ویکسینیشن بھی کرائی اور احتیاط بھی شروع کر دی بہت زیادہ۔ جیسے ابھی بتا رہے جواد صاحب کہ جو موسم کی جو تبدیلی ہے، جیسے میں انفلوئنزا کی ہم بات کر رہے تھے، تو اکتوبر سے لے کے مئی تک کا یہ جو پورا دنیا میں جو بہت زیادہ انفلوئنزا پایا جاتا ہے، اس میں ہم اگر اب اسٹارٹ کریں اکتوبر سے لے کے اور مئی تک، تو ابھی جو بتا رہے تھے کہ جی سردی کی ویو بھی آنے والی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے گھروں میں اگر بچے ہیں وہ خاص طور پہ جو بوڑھے ہیں ان کو ہمیں زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جوان ہیں، بڑے ہیں، آپ اکثر دیکھیں بائک پہ لوگ بغیر ہیلمٹ کے، بغیر کچھ پہنے ہوئے جناب فراٹے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ ہماری یوتھ بھی بڑا ہیروئک ایٹیٹیوڈ ہے بالکل کہ جی مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، لیکن لگ رہی ہوتی ہے لٹرلی مانے۔ اور اگر گھر میں کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کچھ پہن کے نکلیں باہر تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ ہماری تو کچھ لوگ آپ دیکھیں جو جم کرتے ہیں یا باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ اپنا جسم دکھانا چاہتے ہیں تو وہ تو بالکل پہنتے ہی نہیں ہیں، ہاف جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں یا اس طرح کی پہن کے باہر نکل جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو سردی لگی نہیں رہی۔ یہ سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے، اور یہ غیر فطری عمل بھی ہے۔ سردی کیسے نہیں لگ رہی؟ کیسے نہیں لگ رہی؟ عموماً دیکھیں آپ کے باہر ممالک میں اگر سردی نہیں بھی ہوتی تو وہ اپنا اٹائر پہننا شروع کر دیتے ہیں، جو ہوڈی بھی پہن لیتے ہیں اور سب پہن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں پاکستان میں جو ہے وہ جو موسم کی تبدیلی ہے، وہ کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں جہاں موسم اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا، ایک سے ہی رہتا ہے، ٹراپیکل ہمارا جو ہے وہ ویدر ہے، لیکن پھر بھی جیسے بتا رہے تھے کہ جی ویو آ سکتی ہے سردی کی، تو اس سے پہلے بچا جائے، اس کی احتیاطی تدابیر کی جائیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سنیزنگ ہو رہی ہے یا چھینک رہا ہے یا ناک بہ رہی ہے تو ماسک استعمال کر لے، اور کوئی چیز چھو رہا ہے تو دوسرے کو دینے سے پہلے اپنے اچھی طرح سے ہاتھ دھو لے، کسی کو ٹچ کر رہا ہے تو ہاتھ دھو لے، اور باقی چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، چونکہ رویے کی بھی اگر بات کی جائے تو ہمارے کلیکٹیولی رویے میں بھی کہیں نہ کہیں فالٹس دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فالٹ کیا ہے کہ ہم فوراً ٹوٹکوں پہ چلے جاتے ہیں یا پھر سیلف میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں انفلوئنزا ہے، ہمیں کیا ڈیزیز ہے، کون سا ایسا وائرس ہے جو ہمیں پینیٹریٹ کر چکا ہے، خود سے دوائیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کس طرح زائل کیا جائے، کس طرح بتایا جائے؟ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سیلف میڈیکیشن، ہم اپنی زبان میں اس کو سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں، اور سیلف میڈیکیشن جو ہے از خود بہت ہی برا عمل ہے۔ اکثر پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ جہاں پہ ایک نان کوالیفائڈ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتے ہیں جی مجھے یہ وہ آپ کو پڑیا بن کے دوا دے دیتا ہے اور آپ کھا لیتے ہیں۔ وہ بی فارمیسی بھی نہیں ہے، سیلز مین ہے، اور وہ بھی میٹرک پاس ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کو پتہ چلا یہ دوا دوا دیتے ہیں۔ وہ سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے۔ جسم کو جو ہے ریکوائرمنٹ اگر آپ کو مثال کے طور پر 100 پاور کی ہے اور اس نے آپ کو 1000 پاور دے دی تو بھی نقصان دہ، اور اگر آپ کو 1000 پاور کی ضرورت ہے آپ کو 100 پاور آپ نے دے دی تو بھی نقصان دہ۔ جو جسم میں جراثیم جو گردش کر رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے آپ کو اتنی فورس بھیجنی چاہیے نا، اگر آپ کم بھیجیں گے تو بھی نقصان دہ، زیادہ بھیجیں گے تو بھی نقصان دہ۔ تو سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ میں بالکل اس کو ڈسکریج کرتا ہوں۔ آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں، پرسکرائب کریں، پھر لے کے جائیں اپنے پرچہ، اور اس سے پھر دوا لیں آپ، تاکہ آپ خود بھی آسان رہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اکثر ہی دیکھا گیا جی میں ہی دوا لے رہا تھا آپ بھی دوا ہی لے لیں۔ اکثر گھروں میں ہی دیکھا گیا کہ جی وہ کوئی کزن آئے یا گھر میں کوئی آیا مہمان یا جو بھی ملنے جلنے والے محلے میں کہ اچھا آپ کو یہ ہو رہا تھا میں نے ہی دوا کھائی تھی آپ بھی یہ کھا لیں۔ ہر دوا ہر جسم کے لیے سوٹ نہیں کرتی، تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جہاں لوگوں کی بات آتی ہے، اب شعور بھی ہے، امپاورڈ بھی ہیں، ہماری قوم بڑی پرو ایکٹیو بھی ہے، تعریف کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہیں برا نہ مان جائے اور ناراض نہ ہو جائے ہم سے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ شعور ہے اس قوم میں، آگے بڑھنے کی لگن بھی ہے۔ لیکن جواد صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جب بات آتی ہے احتیاطی تدابیروں کی، میڈ ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ ہم اگر ہمارا نیشنل ادارہ ہے وہ بھی بہت زیادہ پرو ایکٹیولی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جیسے جو حضرات ہیں جو انڈیویجول ایفرٹس میں موسم کو بڑا اچھے سے بیان کرتے ہیں،
ہم سیریس کیوں نہیں لیتے ان رویوں کو؟ کیوں اکثر دیکھا ہے کہ مذاق کی کیمپینز بھی چل جاتی ہیں جی کہ اس شخص نے کہا تھا کہ بارش ہوگی پر بارش تو ہوئی نہیں، یا پھر اس طرح نہیں ہوئی یا اس طرح نہیں ہوا، تو اکثر ان چیزوں کو مذاق میں بھی اڑا دیا جاتا ہے. تو ان رویوں میں تضاد کیوں دکھائی دیتا ہے ہمیں؟ منید بھائی بات یہی ہے کہ سیریسنس نہیں ہے ہمارے یہاں جو یوتھ ہے وہ باشعور تو ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اویئرنیس ضرور ہے، لیکن اس اویئرنیس کو جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، سیریسنیس نہیں ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہم نے ایک تو ٹیکن فار گرانٹیڈ اور مذاق میں ہی لیا ہوا ہے. بالکل ایسی ہے. بعض اوقات بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے آپ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچر جو ہے وہ اب اسپیشلی کیونکہ اب جو کلائمیٹ چینج کا ایرا جس میں ہم رہتے ہیں تھوڑا ٹرکی سچویشن ہے، بہت دفعہ جو ہے وہ ٹرکی سچویشن ہوتی ہے. بڑے بڑے ماڈلز بڑے جو ہے وہ فورکاسٹ فیل ہو جاتی ہیں. اور یہ ہم نہیں کیا ہے نا، بالکل جو نیچر کے ساتھ ہم نے خرابیاں کی ہیں یہ ہمارا اپنا عمل دخل ہے. پولوشن ہم نہیں پھیلائی ہے. 110% ہمارا ہی اس میں ہاتھ ہے جب سے انڈسٹریل ریولیوشن شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک بہت لمبا عرصہ لگا ہے اس کو ہونے میں، یہ راتوں رات نہیں ہوئی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں اویئرنیس کی ایک تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اسپیشلی جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے. اگر ہم اسکولنگ میں کچھ اس طریقے کی چیزیں ایڈ کریں، باہر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جو ارتھ کوئک پون ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو جب وہ اسکولنگ میں آتے ہیں تو انہیں اس چیز سے ٹیکل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار سکھایا جاتا ہے، ان میں اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں کیونکہ بہت کم ایج سے جو وہ ہمیں آگے آنے والے وقتوں میں، آگے آنے والے سالوں میں شدید کلائمیٹ کرائسس کا سامنا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں آگے آنے والے ٹائم میں بھی اسی طریقے سے رہے گا. تو وہی آپ کی بات ہے کہ اوور آل جو ہے وہ اویئرنیس اور اس چیز کو سیریسلی لے کے جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ضروری، بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. جواد صاحب، جس طرح جواد صاحب نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا اویئرنیس کی، خاص طور پر کلائمیٹ چینج، یہ ایک گلوبل مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اب حکومت پاکستان بھی ریئلائز کرتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اقدامات لینے ہوں گے، پاکستان کو ریزیلینٹ بنانا ہے کہ کلائمیٹ چینج، ہم نے دیکھا بہت بڑے فلڈز آئے، پھر اس کے بعد بہت سی بیماریاں بھی جنم لیں اور بہت سی ایسی کیفیات پیدا ہوئیں سوسائٹی میں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بیماریاں، خاص طور پر یہ جو ویریئنٹس ہیں اب پیدا ہوتے جا رہے ہیں ڈفرینٹ، جس میں کووڈ بھی ہم نے دیکھا کہ کہا تھا کہ سردی میں یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی اسپیکولیشنز بھی ہوا میں تھیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور اس کے بعد کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو وائرسز ہیں وہ بھی کہ امیون تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں یا ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی اس حوالے سے کہ جیسے اس وقت دنیا میں 4 موسم ہوتے ہیں، جس طرح سب کو پتہ ہے، 4 سیزن ہوتے ہیں. اب اگر وہ سیزنز میں اتار چڑھاؤ اگر کم ہو جاتا ہے تو وہ ہم موقع ملتا ہے ان وائرسز کو، ان جراثیم کو اپنے آپ کو گرو کرنے کا. صحیح. اگر وہ انوائرمنٹ اپنے ٹائم سے نہیں جائیں گے یا ٹائم سے نہیں آئیں گے تو ان ایک آپ اس کو کہتے ہیں نا ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ یا ایک فیوریبل انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں ان جرمز کو، ان وائرسز کو گرو کرنے کے لیے. اور اس کا یہی عمل دخل ہوتا ہے کہ جتنے وائرسز جو ہے گرو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ ساری بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، اس کی مین وجہ ہی ہوتی ہے، وجوہات یہ ہیں. اور ہمارے شہروں میں یا گاؤں میں، دیہاتوں میں اگر خدا نہ خواستہ مطلب اچھی بارش ہو جائے تو بھی ہم مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسے آپ دیکھیں جس میں ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے اور دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جتنی کلائمیٹ کی چینجز تیزی سے آ رہی ہے وہ ہماری صحت پہ بھی مضر اثرات ہو رہی ہے. ویسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل فاگ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اسموگ آیا ہوا ہے آج کل، اس سے جتنی سانسی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں آپ، کتنی زیادہ بیماریاں سے بڑھ رہی ہیں. یہ کلائمیٹ چینج ہی تو ہے اور کیا ہے، کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ اس کی اوزون لیئر جو ہے ہماری جو ڈیمیج کر دی ہے، اس کا خمیازہ ہم خود بھگت رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ یہ ریپیئر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہ بھی ایک تاثر تھا. جی ہاں، لاک ڈاؤن میں اس لیے ہو گئی تھی کہ ہم لوگ تھے نہیں سڑکوں پہ، نہیں کر رہے تھے، آپ سب گھر میں تھے، نہ کوئی ٹریفک تھا، نہ دھواں تھا، نہ کوئی فیکٹریاں تھیں پورے اپنے فل اس پہ کام کر رہی تھیں. تو اس وجہ سے وہ ایمیشن بھی کم تھی اور اوزون لیئر کو بھی ہم نے جو ہے تھوڑا سا ریپیئر کیا، لیکن دوبارہ ہم نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. جواد صاحب، ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ بڑا ڈیفینیٹلی اوزون کو مینشن کرنا، میں بڑا پرو ایکٹیولی فالو کرتا ہوں اس چیز کو کہ میرے جو ہمارا ذکر ہے اس میں اس کا خاص حصہ رہے. کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا جب پینڈیمک کی سچویشن تھی، لاک ڈاؤنس ہوئے، کارخانے بھی بند تھے، لوگ بھی گھروں پہ تھے، تو اوزون نے بڑا ایک سکھ کا سانس لیا تھا. دوبارہ ریپیئر ہونے کی جو کیفیت تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی. ہم اس چیز کو بھی ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ جتنی ایمیشنز ہیں یا گرین ہاؤس گیسز کی کا اب دنیا فیس کر رہی ہے چیلنج بہت بڑا، اس کو اوائڈ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سولر ٹیکنالوجی ہے، آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں، بجلی کے بھی اور ذریعے موجود ہیں، کیوں اس کی طرف نہیں جایا جاتا؟ عوام انڈیویجول بیسس پہ کیوں نہیں جاتی؟
देखिए उनैद भाई, ओजोन जो लेयर थी काफ़ी अच्छा वो है, ऑलमोस्ट आप उसे अगर कहें ना 90 to 95% वो रिपेयर हो चुकी थी ना, बिल्कुल कोविड के दौरान। और ये सिलसिला एग्जैक्टली और बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जांपल है कि हमारे जो एमिशंस हैं और जिस तरीके से हम अपने नेचर के साथ जो कर रहे हैं वो कितनी तेज़ी से जो है वो रिएक्ट करता है नेचर हमारे साथ। लेकिन 6-8 महीने रहा और जैसे ही फिर आपको पता है कि लॉकडाउन ख़त्म होना शुरू हुआ 2021 से, ऑलमोस्ट एक बार फिर जो है वो लेयर डैमेज होना शुरू हो गई। और इस वक्त मैं बिल्कुल रीसेंट स्टडीज़ आपको बताऊं तो इस वक्त आर्टिक के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो पिछले 40 साल में जो है वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई जो पिछले 3 साल में इसमें डैमेजेस देखने में आए हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल रीसेंट स्टडीज़ हैं और ये सिलसिला जो है वो मज़ीद चल रहा है। रही बात ऑल्टरनेटिव्स की, तो देखें हर चीज़ हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, लेकिन बात अगेन सारी वही सीरियसनेस की भी आ जाती है, एफर्ट्स की भी बात आ जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो हैं वो तो एक बहुत बड़े उस पे जो है स्केल पे अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जिस तरीके से हमारी कंट्रीज़ हैं जो मतलब बहुत सारे हमारे दीगर चैलेंजेस भी हैं, हमें शिफ्ट होने में जो है वो टाइम भी लगेगा। साथ ही साथ अगेन अवेयरनेस आएगी, लोगों को समझ में आएगी, तो ये चीज़ इंडिविजुअली भी आप करना शुरू करेंगे। आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने एक जो इंडिविजुअली जो है हमारे अब सोलर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये शायद उस इन्वायरमेंटल चैलेंज को देखते हुए नहीं आ रहे, अफोर्डेबिलिटी और दूसरे मसाइल को देखते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इसको बड़े स्केल पे भी करना है। इंडिविजुअल स्केल से शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता है कि कतरा कतरा करके समंदर बनता है। बीइंग एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री और एग्रीकल्चर कंट्री, जो हमें आपको पता है कि हम क्लाइमेट क्राइसिस से इस वक्त बहुत ज़्यादा हिट है, इमरजेंसी बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें सोचना, प्लानिंग करना और फिर उसको फंड रेजिंग करना, इसमें हमें बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। उस दौरान जो नुकसान आते चले जाएंगे, जो चैलेंजेस आते चले जाएंगे, वो फ्यूचर प्लान्स को जो है वो मजीद डिले करते चले जाएंगे। राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, JN1 चूँकि ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा